المطلب کی بہو حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ یہ کیا کر رہی ہے؟ میری عزت کا مسئلہ ہے، میری ناک کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد المطلب نے جب یہ جملے کہے اپنی اہلیہ محترمہ کو، انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ بیٹی خوف بھی آتا ہے، بیٹی ڈر بھی لگتا ہے، میں تجھے جملے کہہ دوں لیکن بیٹی وجہ یہ ہے عزت کا مسئلہ ہے، بیٹی میں تیرے دل کو نہیں دکھانا چاہ رہی۔ ضلع لاہور کے لوگوں اللہ کی قسم درد رکھ رہا ہوں، میں تقریر آپ کو کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے سامنے درد رکھ رہا ہوں، واویلا کر رہا ہوں۔ آئے اللہ درد کو کوئی سنے تو صحیح، میرے جذبات کو کوئی سنے تو صحیح۔ حضرت آمنہ اللہ اکبر کبیرہ اپنی ساس کے سامنے یہ جملے سن رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹی مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ تیرے سر پہ تیرا خامد نہیں ہے، میرا بیٹا جوان چلا گیا ہے، لیکن بیٹی مجھے افسوس اس بات کا بھی ہو رہا ہے کہیں تو تکلیف میں نہ ہو جانا، کہیں تو پریشان نہ ہو جانا۔ لیکن میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ اکبر کبیرہ، تیرے سر پہ تیرا آج خامد نہیں ہے، یہ اپنی میری بات کا غصہ نہ کرنا، لیکن بیت اللہ کا متولی آج حضرت عبد المطلب ہیں، لیکن اس وجہ سے جملہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو خوشبو استعمال کرتی ہیں اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرب کی دھرتی پہ لوگ کیا کہیں گے جب یہ جملے بولے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، حضرت آمنہ نے روتے ہوئے کہا تھا ضلع لاہور کے لوگوں اللہ اکبر کبیرہ کس خوشبو کی بات کر رہی ہے؟ والدہ محترمہ اللہ کی قسم میں نے تو ابھی مکہ کے بازاروں کو دیکھا بھی نہیں ہے، مدینہ کے بازاروں کو نہیں دیکھا ہے، عرب کے بازاروں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن بات اگر خوشبو کی کرتی ہے یہ خوشبو تو کوئی عام نہیں ہے۔ میں تو خود حیران ہو جاتی ہوں جب سے میرے پیٹ میں یہ حمل ہے، پیٹ مبارک میں یہ حمل ہے دوستو، یہ خوشبو تو ایسی ہے میں اگر بستر پہ لیٹتی ہوں ساقی کوثر کی سیرت کو سننے والوں آؤ میں ساقی کوثر کی سیرت بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی تو یہ پیٹ میں حمل ہے، میں اللہ اکبر کبیرہ بستر پہ لیٹتی ہوں، بستر سے خوشبو آتی ہے، میں چارپائی پہ آتی ہوں، چارپائی سے خوشبو آتی ہے، میں اگر آٹا گوندتی ہوں آٹے سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو ساقی کوثر کے آنے سے تجھے پہلے کا مرحلہ بتا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں قسم کھا کے یہ جملے کہتی ہے میں تخت پتھروں پہ چلا کرتی ہوں، یہ پتھر بھی موم ہو جایا کرتے ہیں، میں جب گرمی میں چلا کرتی ہوں بادل آ کے سایہ کر دیا کرتے ہیں، میں درختوں کے پتوں کے قریب سے گزرتی ہوں، اللہ کی قسم درختوں کے پتے بھی جھک جھک کے مجھے یا نبی اللہ کہہ کے سلام کیا کرتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، میں جب کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ جایا کرتی ہوں، ساری عورتیں اپنے ڈول کو ڈال کر کنویں سے پانی نکالا کرتی ہیں، میں تبھی کنویں کے مڈھے کے قریب ہی ہوا کرتی ہوں، اللہ کی قسم برتن کو بھی نہیں ڈالتی، اللہ اکبر کبیرہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ بات ساقی کوثر کی صرف یہاں پر سیرت کی نہیں ہے دوستو، مہینہ ربیع الاول کا ہے، اللہ کی قسم اتنی پیغمبر علیہ السلام کی میں کیا بتاؤں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے علماء سے کتنوں سے سن لیا، کتنوں سے سنتے رہیں گے، پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کتنے کتنے سال کی آگ بجھ گئی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی قسم لوگ جو زندہ بچوں کو درگور کیا کرتے تھے پیغمبر کے آنے کے بعد وہ جہالت دور ہو گئی ہے کہ ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب وہ نوجوان آیا تھا اس نے آ کے کہا تھا آؤ ساقی کوثر کی سیرت کو سننے والوں کہ یا نبی اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ فرمایا آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے، یا نبی اللہ کیا میرا گناہ ضلع لاہور کے لوگوں معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بتا تو دے تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کیا تو نے زنا کیا ہے، شراب پی ہے، جوا کھیلا ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا یا نبی اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیا میرا یہ گناہ
गुनाह माफ हो सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बता तो दे। उसने आंखों में आंसू भर लाया और रो के जुमला कहा था, या नबी अल्लाह, मेरे इलाके में दस्तूर और रवाज था अबू जहल का कि जिंदा बच्चों को दरगोर कर दिया करते थे। मेरे यहाँ औलाद नहीं हुआ करती थी। 10-12 साल के बाद मुझे अल्लाह ने एक बेटी दी थी। और जिला लाहौर के लोगों, अल्लाह की कसम ये जुमला जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अरफात के मैदान में मुझे एक इस तरीके से कसूर का नौजवान मिला। वो मुझे ताइफ के इलाके में कुछ उलमाए किराम को लेकर जा रहा था। मुझे कहने लगा, कारी साहब, मैंने आपकी ज़बान से ये वाक़या बड़ी दफ़ा सुना है, मैं आपके एक और तस्दीक करना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ? क्या हरम के करीब हम जब ये हरम की तोसी के लिए यहाँ से मिट्टी को उठा रहे थे क्रेनों के जरिए से, मेरी ड्यूटी यहाँ पर थी। हम रात के अंधेरे में जब ये मिट्टी उठाकर यहाँ से ले जा रहे थे तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जब इस जगह पर पहुंचे जो 4 दीवारी आज इस कुबरी पुल के करीब है, अल्लाह अकबर कबीरा, हमने क्या देखा कि जब क्रेन वाला मिट्टी को उठाने लगा था, जिला लाहौर के दोस्तों, जिला लाहौर के मुसलमानों, ये जुमला जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से मिट्टी नहीं थी, खून के ताजा गोश्त के लोथड़े और खून निकल रहा था। अल्लाह, चीखें निकल गई। ये खून कहाँ से निकल रहा है? कोई 2-4 फुट के फासले से फिर मिट्टी को उठाया, वहां से खून निकल रहा है, फिर ताजा गोश्त के लोथड़े और चीथड़े निकल रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हमने हरम की इंतजामिया कमेटी को बताया, उन्होंने आके तस्दीक की, मशवरा किया ये जगह कौन सी है। फिर तय पाया कि अल्लाह अकबर कबीरा, तारीख में मुताला किया, ये वही जगह है जहां जहालत के दौर में अरब के लोग जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे। जिला लाहौर के दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो नौजवान कह रहा था, या नबी अल्लाह, जब मेरी ये बच्ची 2-3 साल की हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी प्यारी लगती थी, बड़ा प्यारा बोल के अंदाज में अब्बू अब्बू कह के मेरी थकावट को दूर किया करती थी। लेकिन अबू जहल को पता नहीं था। लेकिन जब ये बच्ची 3-4 साल की हो गई थी, एक दिन अबू जहल मुझे मिल जाता है, मेरा गरेबान पकड़ लेता है और गरेबान पकड़ के कहता है, नौजवान, तेरे घर में बच्ची पैदा हुई, तूने उसे जिंदा दफन नहीं किया, आज मेरी पुलिस आएगी, उसे जिंदा दफन कर डालेगी। या नबी अल्लाह, मैंने उसकी बात को पूरा करने के लिए अपने घर में आके बता दिया, लेकिन मेरे दिल में कुफर था। मैंने अपनी बीवी को ऊपर से कहा कि परेशान न हो, बच्ची को तैयार कर दे, भाई बच्ची को तैयार कर दे, इसके मामू के पास, तेरे भाइयों के पास छोड़ाता हूँ। मेरी घरवाली ने उस बच्ची को नहला दिया, आंखों में सुरमा डाल दिया और नहला के मेरी गोद में दे दिया। मैंने इस बच्ची को उठा लिया। जब मैं चुपके से कस्सी और कधाले को लेके एक पहाड़ के दामन में जाके पहुंचा और मैंने कस्सी कधाले को, अल्लाह अकबर कबीरा, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये नन्ही मुन्नी बच्ची को पता नहीं था ये गड़ा मेरे लिए खोदा जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद जब ये गड़ा मैंने मुकम्मल किया, मैंने इसी बेटी को गरेबान से पकड़ा था। जिला लाहौर के लोगों, ये बच्ची रो पड़ी थी, ये बच्ची रो पड़ी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, साके कौसर की बरकत देखना चाहते हो, आओ देखो तो सही। ये नबी अलैहिस्सलाम साके कौसर की नबूवत से पहले का दौरा है। साके कौसर के सामने जब ये जुमले कहे जा रहे थे, साके कौसर की आंखों में आंसू आ गए थे। ये अल्लाह के नबी, वो बच्ची रो के कह रही थी, या नबी अल्लाह, वो बच्ची रो के कह रही थी, अब्बू जान क्या कर रहे हो? अगर तूने मुझे जिंदा दफन करना था मेरे घर में बता देता, मैं अपनी अम्मा को आखिरी सलाम तो कराती। या नबी अल्लाह, मैंने कोई बात ना सुनी, हत्ता कि मैंने बहुत बड़ी उसके ऊपर चट्टान रखना चाहा। वो बच्ची रो के कहने लगी, अब्बू जान, मैं पूरी जिंदगी तेरे घर नहीं आऊंगी। जिला लाहौर के लोगों, आज बेटियों को बोझ मत समझो। अल्लाह की कसम, बेटी तो है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में बेटी आ गई है उस घर में अल्लाह की रहमत आ गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नौजवान, तुझे तरस ना आया जब वो बच्ची रो के कह रही थी, अब्बू जान मेरी आंखों में मिट्टी पड़ रही है, मुझे माफ कर दे। ए नौजवान, तुझे तरस ना आया जब वो बच्ची तेरे सामने हाथ जोड़ रही थी? या नबी अल्लाह, दिल में तरस भी आ रहा था, लेकिन अबू जहल का खौफ था, अबू जहल का रौब था, अबू जहल का दबदबा था। उसकी वजह से मैंने बहुत बड़ी चट्टान इस बच्ची के ऊपर रखी। इसकी चीखें निकली थी, हमेशा के लिए आवाज बंद हो गई। उस
दिन से लेके आज तक वो बच्ची रोजाना मुझे ख्वाब में नजर आती है और कहती है अब्बू जान क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह की अदालत होगी, अब्बू जान तेरा गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा। या नबी अल्लाह, क्या ये मेरा गुनाह माफ हो सकता है? जिला लाहौर के मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, नौजवान तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह के भी अर्श को हिला दिया है। लेकिन साकी कौसर ने फरमाया था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे सहाबी रसूल, अगर आज तू नौजवान सच्ची तौबा करता है, इस कलमे को पढ़ के रहमतुल लिल आलमीन के साके कौसर के हाथ पे बैठ करके इस कलमे को पढ़ के ईमान को, अल्लाह अकबर कबीरा, ईमान का इजहार करता है, आज अल्लाह पाक इस साके कौसर की रहमत की बरकत से तेरे इस गुनाह पर भी रहमत वाली चादर डाल देंगे। उस नौजवान ने तौबा की, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा के मजमे में फरमाया था, औरत की 4 हैसियतें हैं। औरत अगर तुम्हारी बेटी है तब भी तुम्हारी इज्जत है, औरतों के हुकूक अदा किया करो। मुसलमानों, औरतों को विरासत में हिस्सा पूरा दे दिया करो। ये तो साके कौसर के पहले का दौर था कि औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिला करता था, औरतों की मंडियां लगा करती थी जैसे जानवरों की मंडियां लगा करती है। लेकिन साके कौसर के आने के बाद तो हालात बदल गए थे। साके कौसर के आने के बाद तो हालात ऐसे हो गए थे कि साके कौसर ने तो ऐलान कर दिया था, वाज़े तौर पे कर दिया था, अगर तेरे घर में बेटी है तब भी तेरी इज्जत है, अगर तेरे घर में तेरी बहन है तब भी तेरी आबरू है, और अगर तेरे घर में तेरी बीवी औरत की जगह पर है उसका खर्चा तेरे जिम्मे वाजिब है, और औरत अगर तेरी माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है। दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में साके कौसर की आमद है, नाराज न होना। अल्लाह की कसम, बड़ी खुशी की, बड़ी खुशी की। नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब ने भी, बैठे हुए उलमा इकराम, इनकी मौजूदगी में अपना सबक सुना रहा हूं, गलती होगी इस्लाह हो जाएगी। रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह अकबर कबीरा, साके कौसर की पैदाइश है, साके कौसर की बरकतें ही बरकतें हैं। चचा अबू लहब को पता चलता है, मेरे अल्लाह अकबर कबीरा भाई जो फौत हो गया अब्दुल्ला, यतीम भी आज भतीजा पैदा हुआ है। हजरत अल्लाह अकबर कबीरा मोहम्मद मुस्तफ़ा के चचा ने भी अपनी बांदी सुवेबा को आजाद कर दिया है। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ, जिला लाहौर के मुसलमानों, जिला लाहौर के नौजवानों, बुजुर्गों, उलमा इकराम, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह की कसम पढ़ लो, आज इस मजमे में अल्लाह अकबर कबीरा बरेलवी मौजूद है, देवबंदी मौजूद हैं, आला हदीस मौजूद हैं, मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान, तहरीक लब्बैक के अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कारकुन मौजूद हैं वहाँ जिम्मेदार भी मौजूद हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, तारीख के औराक को पलट पलट के देख लो। मुसलमानों, आपको कहीं भी हदीस की किताबों में अल्लाह अकबर कबीरा तारीख में ये नहीं मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम जब आए किसी ने भी अल्लाह के नबी के आने पे अल्लाह अकबर कबीरा खमी का ऐलान कर दिया हो, और नबी अलैहिस्सलाम को गालियां दे दी हो, नबी अलैहिस्सलाम को बुरा कह दिया हो। नहीं मेरे दोस्त, ये पैगंबर साके कौसर तो जब आए अभी तो चंद मिनट के बाद ही आते ही अल्लाह की कसम हजरत आमना कहती है क्या उम्र थी, अभी तो चंद मिनट पहले ये बच्चा पैदा होता है। साके कौसर सजदे में गिर जाता है, और सजदे में भी उलमा ने लिखा है अगर इसने जो जुमले बोले थे अगर उनको किताबों में लाया जाता है तो ये साके कौसर सजदे में ये जुमले कह रहा था, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। कोई इख्तलाफ नहीं है, इस नबी के आने पे लोगों ने खुशियां की हैं, लेकिन हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये पैगंबर 2 महीने का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, मक्के की धरती पे इस नौजवान के चर्चे हैं। यह नौजवान 10 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है। अल्लाह की कसम, हदीस की किताबों को पढ़ो, तारीख को पढ़ो, इस नौजवान की मक्के में इज्जत है, इस नौजवान के इलाके में इज्जत है। अगर ये बकरियां चरा रहा है तब भी साके कौसर के लोग इज्जत कर रहे हैं, अगर ये
مکہ کی دھرتی پہ پھر رہا ہے، تب بھی لوگ اس صادق کو امین کہہ رہے ہیں۔ یہ 15 سال کے بعد 20 سال کا ہو جاتا ہے، ربیع الاول کے مہینے گزرتے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے گزرتے ہوئے 25 سال کا ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر کبیرہ اسی ساقی کوثر کی شادی کی جاتی ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اس نکاح پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ابو لہب نے اعتراض کیا ہے، نہ عبد المطلب نے اعتراض کیا ہے، نہ ابو طالب نے اعتراض کیا ہے، نہ کسی اور خاندان کے لوگ نے اعتراض کیا ہے۔ مکے کی گلیوں میں اس نبی کی شادی پہ، ساقی کوثر کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ضلع لاہور کے لوگوں یہ ساقی کوثر جب 30 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ کوئی اعتراض نہیں ہے، حتیٰ کہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے اللہ اکبر کبیرہ حجر اسود کے پتھر پہ جب اعتراض کیا جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اسی ساقی کوثر سے سارے کے سارے اللہ اکبر کبیرہ ان خاندانوں نے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، لڑائی کرنے پہ تل چکے تھے، انہوں نے اسی کے ہاتھ سے یہ پتھر رکھوا دیا ہے۔ ضلع لاہور کے لوگوں جب 35 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ساقی کوثر تجارت بھی کرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ساقی کوثر دن کو جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، بکریاں چراتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ساقی کوثر مکہ کی دھرتی پہ جاتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کپڑے بھی سی لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، جوتیاں بھی گاٹھ لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مسلمان سوچ تو صحیح، جب یہی ساقی کوثر 40 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ پڑھ لو تاریخ کو، پڑھ لو کتابوں کو، ان 40 سالوں میں ساقی کوثر کے سامنے کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، ساقی کوثر کے سامنے کسی نے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے، ساقی کوثر کے سامنے کسی نے گندگی کا ڈھیر نہیں پھینکا ہے۔ ضلع لاہور کے لوگوں آؤ تو صحیح، 40 سال کے بعد پھر ایک مہینہ آتا ہے، اللہ 40 سال پہلے آیا تھا، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ ساقی کوثر دنیا میں آیا، یہ بہاریں ہی بہاریں، اچھائیاں چھا گیا آ گئی، لیکن اللہ 40 سال کے بعد پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے ساقی کوثر، اس 40 سال کے بعد میں تجھے ایک نبوت عطا کرنے والا ہوں، ایک عزت دینے والا ہوں، ایک مرتبہ دینے والا ہوں، ایک عزت و عظمت دینے والا ہوں۔ اے ساقی کوثر، میں دھرتی پہ تجھے سارے نبیوں کا امام بنانے لگا ہوں، ساری امتیں اللہ اکبر کبیرہ وہ بھی آپ کے تابعداری کرے گی، سارے نبی بھی آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ سارے نبیوں کے امام ہوں گے۔ 40 سال کے بعد اللہ پاک نے ایک اس نبی کو نبوت کا وہ پروانہ عطا کیا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ 40 سال کے بعد اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی، تو تب بھی مہینہ، بولو بھائی سارا مجمع بولے، بولو اور جواب سے ایمانداری سے بتاؤ، ہمیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت آ رہے ہیں۔ جب ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر کو، آج کہتے ہیں حق نواز جنگی شہید کے ٹکڑے ہو گئے، آج جناب جنگی شہید کے ماننے والوں کے لاشیں لاشیں، حیا اعتراض کو تو کرتے، کبھی دیکھ تو صحیح اپنے نبی کی زندگی کو، کبھی پڑھ تو صحیح اپنے نبی کی زندگی کو۔ جب پیغمبر نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت تو پیغمبر کے چچا جس نے سبیبہ باندھی کو آزاد کیا تھا، پڑھ تو کئی قرآن کی آیات کو، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ، اللہ کس وجہ سے میرے نبی کی پیشانی پہ آج یہ پتھر مار رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نبوت کے بعد کئی پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے، نبوت کے بعد کئی پیغمبر کے راستے میں اللہ اکبر کبیرہ کن کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، کن کن حالات سے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یقین جاننا یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ دعوت دے رہے، دعوت دینے والے نبی کے چہرے پہ تھوکا جا رہا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفْلَ فِي وَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَتَى عَلَيْهِ التُّرَابُ۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ تھوکا جا رہا ہے، برداشت کیا جا رہا ہے، پیغمبر کے چہرے پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، برداشت کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، کوئی پیغمبر کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں
پیغمبر کو نبوت ملی ہے. آج ولادت کا تذکرہ کیا لیکن ربیع الاول میں پیغمبر کی نبوت کا تذکرہ نہ کیا. ولادت کی خوشیوں کا اظہار کیا, اعتراض نہیں, لیکن کبھی مسلمان میری تیری زبان پہ آنا چاہیے جب نبی علیہ السلام کو 40 سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں نبوت ملی تھی, پیغمبر علیہ السلام نے کیسے زندگی برداشت کی. 2 بیٹیوں کو یکے دیگر بعد طلاق ہو گئی. اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے مکی دور میں پڑھ کے تو دیکھ کیا اعتراض کی بات کرتا ہے. حضرت سمیہ کو زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے. آج تو کہتا ہے صحابہ کو چھوڑ دے, آج تو کہتا ہے صحابہ کی محبت کو چھوڑ دے. مجھے پتا ہے اس مشن و نظریے کے سامنے ہتھکڑیاں بھی ہیں, اس مشن نظریے کے سامنے بیڑیاں بھی ہیں, سختی بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, حالات بھی ہیں, لیکن دیکھ تو صحیح اس ساقی کوثر کی اس امتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹا کے اللہ اکبر کبیرہ ایک پاؤں کے ساتھ اونٹ کو باندھا جاتا ہے, دوسرے پاؤں کے ساتھ دوسرے اونٹ کو باندھا جاتا ہے, ایک کا منہ مشرق کی طرف کر دیا جاتا ہے, ایک کا مغرب کی طرف کر دیا جاتا ہے. اب حضرت سمیہ کو کہا جاتا ہے سمیہ ساقی کوثر کی محبت کو چھوڑ دے, سمیہ ساقی کوثر کو چھوڑ دے, سمیہ ساقی کوثر کا کلمہ چھوڑ دے. حضرت سمیہ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ, بڑھاپے کی عمر میں کہا میں ساقی کوثر کو نہیں چھوڑ سکتی, جان جا سکتی ہے چلی جائے. ضلع لاہور کے لوگوں, ابو جہل نے ایک اونٹ کو مشرق کی طرف چلا دیا, ایک تو مغرب کی طرف چلا دیا. اللہ کی قسم بڑھیا اما کے ٹکڑے ہو گئے لیکن ساقی کوثر کو چھوڑا. پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ, اللہ اکبر کبیرہ 13 سال پیغمبر نے مکہ میں گزارے. پھر پیغمبر علیہ السلام 53 سال کی عمر میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے. خوشی سے نہیں گئے, اللہ کے نبی مکہ سے خوشی سے نہیں کر رہے. پھر اللہ نے کبھی موقع دیا, عرض کروں گا اللہ کی قسم درد ہے, ایک زخم ہے. پڑھو تو صحیح صحابہ کی زندگی کو, اور صحابہ کو تکلیفیں آئی کس وجہ سے ہیں. بقول مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے, پڑھو تو صحیح صحابہ کی زندگی کو. یہ پلاٹوں کا مسئلہ نہیں تھا, یہ وزارت کا مسئلہ نہیں تھا, نبی کی عزت کا مسئلہ تھا. پھر 53 سال کی عمر میں ہجرت کا حکم دیا اللہ کریم کو. اللہ کریم نے پیارے نبی علیہ السلام کو, میرے نبی جی ہجرت کر کے آپ چلے جائیں. جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی جا رہے تھے ضلع لاہور کے لوگوں, تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا. پیغمبر کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے دوستو نبوت اور رسالت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور پیغمبر 53 سال کی عمر میں پہنچ کے جب ہجرت کر رہے تھے تب بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے. آخری اور چوتھی بات کہہ رہا ہوں, جب پیغمبر علیہ السلام نے 10 سال مدینہ میں زندگی بسر کر لی, پیغمبر علیہ السلام نے حالات دیکھ کے لیے, اللہ کی قسم نبی کے سامنے وہ حالات آ گئے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی صحابیہ کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں, زنجیریں اللہ حضرت لہدیہ کی چمڑی کو زہر دیا جاتا ہے. پیغمبر نے سب کچھ برداشت کر لیا. یہ غزوہ بدر احد کا میدان ہے, سب کچھ برداشت کر لیا. 53 سال کے بعد 10 سال پیغمبر مدینہ میں رہے, اور 63 سال کی عمر میں جب پیغمبر اس دنیا فانی سے قبر کے مہمان بنے, رحلت کا موقع آ گیا تھا, وصال کا ٹائم آ گیا تھا. اللہ کی قسم اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے, حدیثوں کا مطالعہ کرنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی اگر بات کو تم دیکھنا چاہتے ہو, تو پیغمبر کے آنے میں تو ربیع الاول میں اعتراض یعنی اختلاف ہو سکتا ہے. کسی نے 9 ربیع الاول کہا, کسی نے 8 کہا, کسی نے 10 کہا, کسی نے 12 کہا, لیکن پیغمبر کے جانے میں اختلاف نہیں ہے. پیغمبر جب دنیا سے گئے تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا. پیغمبر کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا مہینہ بھی, بولو بھائی سارا مجمع بولو, ربیع الاول کا ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا مہینہ بھی, بولو بولو, خوشی سے نہیں, اللہ کی قسم بیت اللہ کی طرف نبی علیہ السلام نگاہ کرتے جا رہے تھے اور یہ جملے کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ساقی کوثر بیت اللہ کے غلاف کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے اللہ کے گھر بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا, لیکن مکہ کے لوگوں نے تنگ اتنا کر دیا ہے, مکہ کے لوگوں نے پریشان اتنا کر دیا ہے. اللہ آج تیرے گھر کے قریب رہنے نہیں دے رہے, مدینہ جا رہا ہوں,
پیغمبر نے دکھوں میں مکہ کو چھوڑا، تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ مسلمان تو ولادت کا تو صرف ذکر کرتا ہے، تیری زبان پہ پیغمبر کی نبوت کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ پیغمبر کی قربانیوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اور پیغمبر کے صحابہ کی قربانیاں، اور پیغمبر جب گئے وصال ہوا، اللہ کی قسم صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کن کن حالات سے گزر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ جتنے بھی پریشان، اللہ کے نبی گئے تو جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو تب بھی مہینہ کون سا تھا؟ اور آخر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا میری بات پر، کہ صحابہ کرام نے ایمانداری سے بتاؤ، پیچھے تک مجمع بتایا کہ اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا تھا؟ بولو پیچھے والے ساتھی بھی، قرآن نے کیا کہا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ مَا بَدَّلُوا، بولو ما بدلو۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، جذبات میں نہیں، بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولانا حق نواز جھنگی شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ سے لے کر آج تک لاہور کی، کراچی کی کن کن سڑکوں کی تاریخ کو میں بتاؤں، کیسے کیسے لاشیں جنازے اٹھے۔ ایمانداری سے بتاؤ، صحابہ کرام کے محبت کرنے والوں نے پیچھے ہٹے؟ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے جھنگوی کے دیوانے پروانوں نے اس مشن نظری کو چھوڑا؟ نہیں ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، یہ مشن مقدس ہے، یہ مشن اتنا پیارا ہے، اللہ کی قسم اس مشن میں ایک ایک گھر سے ایک ایک وقت میں 4 لاشیں اٹھائے گئے، لیکن حق نواز عیسیٰ القاسمی، علامہ عاصم طارق شہید، علی شیر حیدری شہید، شمس الرحمان وادی شہید، اے شہداء ناموس صحابہ کی روحو، آج میں ضلع لاہور کی دھرتی پہ اس مجمع کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، حق نواز، اللہ کی قسم تیرے جانے کے بعد بڑے دکھ آئے، حق نواز تیرے جانے کے بعد بڑے گھر اجڑ گئے، حق نواز تیرے جانے کے بعد بڑے نوجوان سبا ہو گئے، حق نواز تیرے جانے کے بعد اللہ کے نواز تیری کبھی روح پلٹ کر تو دیکھ، کیسے کیسے نوجوان چلے گئے، کیسے کیسے گھر اجڑ گئے، کیسے کیسے نوجوان لاپتہ ہو گئے، لیکن حق نواز تیری عصمت کو سلام ہے، تیری روح کو بھی ہے، اللہ میری آواز ان شہداء ناموس صحابہ کی روحوں تک پہنچا دے کہ جو مشن نظریہ ہم نے تم سے سنا تھا، جب تمہاری بات پہ ہم نے لبیک کہا تھا، اللہ کی قسم قیادت کٹ گئی، کارکن کٹ گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، لیکن آج بھی مشن زندہ ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔